یہ اب آپ کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت میری نظر میں ہے، اور میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ ریاست اور شہریوں کے مابین ایک نیا معاہدہ ہوگا، اور اس معاہدے کے بغیر یہ ریاست مزید آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ٹھیک ہے، رائے صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ میں پہلے تو ایک بات جو بریک کے درمیان رہ گئی تھی کہ عمران خان نے اب اس بات کا اقرار کیوں کیا کہ انہوں نے ہدایت کی تھی، تو در حقیقت عمران خان صاحب کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کے ٹیلی فون کالز ریکارڈ ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے تو تھے کہ اگر کوئی ایجنسی ریکارڈ کرتی ہے تو کرتی رہے، میں نے کون سا کوئی چوری کی ہے۔ تو جناب وہ کال جب ان کو یقین ہو گیا کہ ریکارڈ ہو گئی ہے اور اس کا ثبوت جو ہے وہ فوج کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہے، اس کے بعد انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے کہا تھا لیکن اس کے اندر میری نیک نیتی شامل تھی۔ جہاں تک آپ کے موجودہ سوال کا تعلق ہے، عمرانی معاہدہ اس ملک کی ضرورت ہے، نیو سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آئین کو معطل کرنے یا آئین کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آئین کی کوئی ایک آدھ شک ایسی ہوتی ہے جس کے اندر ترمیم کی جا سکے تو میرا خیال ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ 1973 کا آئین اس ملک کی تمام تر اکائیوں کو یکجا رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور میری بات پلے باندھ لیجیے، آج اگر 1973 کے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، عفان صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بات یہ آپ معاہدہ جو مرضی کر لیں، اس سے پہلے بھی سوشل کانٹیکٹس ہوتے رہے ہیں، اس بار خدا کے لیے عوام کو گواہ بنانے کے بجائے عوام کو فریق ضرور بنا لیں۔ کوئی بھی معاہدہ کر لیں، جب تک عوام فریق نہیں بنیں گے جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں، اس وقت تک آپ کے تمام معاہدے، تمام حجتیں، تمام ڈھکوسلے بکواس ہیں۔ ایگری۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے عفان صاحب، بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم نے جانا، اور شاہد انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی رائے بھی ہم نے جانی، شہزاد فاروقی صاحب اور رائی حسنین صاحب جو تھے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے آپ کی بھی رائے جانی ہے۔ رائی صاحب، میرا ایک سوال آپ سے ہے، وہ یہ ہے کہ قبولیت اور مقبولیت کے درمیان یہ جو ایک جھگڑا ہے، انجام اس کا کیا ہوگا؟ انجام اس کا اللہ رحم کرے، اگر کانفلکٹ آتا ہے تو بہت برا ہوگا، اور اس کا نقصان، اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام کو، اس ملک کی ریاست کو بھگتنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ معاملات کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ڈیسائیڈ کیا جائے، جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، جو بات درست کرتا ہے وہ اپنی بات کے اوپر سٹینڈ لے، اسی طرح یہ معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ اگر تم چور ہو اور میں بہت پارسا ہوں، اس بیانیے کو لے کر چلیں گے تو نہ اس بیانیے کے ساتھ ریاست چل سکتی ہے اور نہ ہی عوام کا۔ لیکن بات تو وہی آ جاتی ہے نا رائے صاحب کہ مذاکرات کے میز پہ کوئی نہیں بیٹھنا چاہ رہا۔ مذاکرات کی میز کے اوپر سب لوگ بیٹھنا چاہ رہے ہیں سوائے ایک جماعت کے، جو یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے مجھے رہا کرو، میرے خلاف تمام تر کیسز واپس لو اور میرے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ اگر یہ سب کچھ کر لیا جاتا ہے تو پھر مذاکرات کس بات پر ہوں گے؟ مذاکرات کے لیے غیر مشروط بیٹھا جاتا ہے۔ آپ اپنا دامن جھاڑ کے آئیے، دل صاف کر کے آئیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے آئیے، آ کے بیٹھیے اور پھر بات کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بہتر حل نکلے گا۔ ٹھیک ہے، فاروقی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیے، میں تو سمپل سی بات جانتا ہوں کہ جو رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 73 کے آئین کو چھیڑا گیا، 73 کے آئین کو چھیڑے بغیر اب آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے 73 کے آئین نے امیروں کو امیر تر کیا ہے اور غریبوں کو غریب تر۔ لوگ کھانے پینے سے عاجز ہیں، بجلی کا بل نہیں دے سکتے، ان کے مسائل جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ جن کا شمار نہیں ہے۔ اور اب کی بار جب آپ سڑک پر نکلیں گے، اب کی بار جب آپ لوگوں سے ووٹ لینے نکلیں گے، آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا۔ آپ کو نیا عمرانی معاہدہ، آپ کو نیا دستور چاہیے، اور اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ یہ جو قبولیت اور مقبولیت والی بات ہے، یہ سہیل بڑائی صاحب نے ایک بات کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقبولیت کے بعد قبولیت کی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ قبولیت کی شرط جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جمہوریت سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی واسطہ ہے، وہ صرف جمہوریت کے لبادے میں کسی اور قسم کے نظام حکومت کی بات کرتے ہیں۔ وہ سیدھی طرح کھل کے بات کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یا تو پھر پہلے جیسے بات ہوئی تھی کہ فوج کو آپ سٹیک ہولڈر بنا لیں اور سسٹم کا حصہ بنا لیں، مجھے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بالکل بنا لیں، لیکن کسی قاعدے قانون کے تحت آپ ان کو لائیں، ان کو سسٹم کا سٹیک ہولڈر بنائیں۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ جو برائیاں ہیں وہ سیاستدانوں کے گلے میں آئیں اور جو اچھائیاں ہیں وہ کہیں اور چلی جائیں۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو نہیں ہو سکتا بھائی۔ آپ اس کو آدھا مرغ اور آدھا تیتر اور آدھا بٹیر مت بنائیے، اس کو یا تیتر بنا دیجئے یا بٹیر بنا دیجئے۔ فاروقی صاحب، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، وقت کم ہے اس لیے میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں۔
مجھے یہ بتا سکیں گے آپ کہ آئین کے اندر کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ بڑھیں گے اور عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آئین کے اندر ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوتی. ایک نیا سوشل کانٹریکٹ تاہم ضرور ہونا چاہیے. آئین کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے جتنے قوانین ہوں گے وہ عوام کی منشا کے تابع ہوں گے, عوام کے لیے ہوں گے, عوام کے فائدے کے لیے ہوں گے. یہ جو آپ سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں, عمرانی معاہدے کی بات کرتے ہیں, تو میگنا کارٹا سے آپ شروع کر لیں اور آج تک آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کا نام ہے دستور, زندگی کو آسان بنانے کا نام ہے نظام, زندگی کو آسان بنانے کا مطلب ہے قانون, زندگی کو آسان بنانے کا مطلب ہے ضابطہ. تو کیا 73 کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ عوام کی زندگی کو مشکل بنایا جائے؟ کوئی ایک شک بتا دیجئے. ان کو ہم دستور کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو تو جائے. بھائی استعمال کرنے والا غلط ہوا, دستور کہاں سے غلط ہو گیا؟ مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ باقی سسٹم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بتائیے کہ آپ دستور کی بات کرتے ہیں, یہ دستور جو ہر دفعہ ڈکٹیٹر کو آ کے کبھی ڈبل اے کے روپ میں کبھی ٹرپل اے کے روپ میں, دستور تو یہ کہتا ہے کہ جو ڈکٹیٹر ہے اس کو لٹکا دیا جائے. آپ کی عدالتیں جو ضمیر بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں وہ عمل نہیں کرتی. وہ وہاں پر ان کا ضمیر انہیں کہتا ہے کہ خیر ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہی صلاح, ہاتھ تھولا رکھو اپنے بندے نے. ٹھیک ہے,